میں کیسے شیخ رشید کا دوست بنوں؟ مجھے ٹپس دیں. ہیلو السلام علیکم. ٹھہر کے ذرا رنگ کریں میں پلیز ابھی بات کریں نا. جی ابھی بات کریں. ابھی نہیں میں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ بکواس بند کریں میں نے. تو بس ثابت ہوا کہ آپ اس خاتون کا کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر جس دھڑلے سے اس نظام کو انہوں نے شیشہ دکھانا شروع کیا ہے اس کی واضح اور نئی مثال یہ ویڈیو ہے. السلام علیکم گائز. فرسٹ ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہوا کیونکہ فرسٹ ٹائم پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر یو کے آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی، اور پاکستانی پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ سچ ہے، نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی. آپ کروڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کرواؤ، اور جب آپ کے ہاتھ میں آتے تو جب یورو میں آپ کنورٹ کرواتے ہو یا ڈالر میں تو آپ کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ہم کب حکومت نے تو ہم سے پرومس کیا تھا کرنسی کو اوپر لے جائیں گے، پاسپورٹ کو اوپر لے جائیں گے، بٹ کچھ نہیں کر سکے. جسٹ باتیں ہی کر سکیں، اور باتیں بھی ایسی کس دفعہ جو مری کے حالات تھے، اور مری میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا. یو کے میں اتنی ٹھنڈ ہے اور اتنی وہ ہے، لیکن یہاں پہ تو کبھی سردی سے کوئی نہیں مرا، لیکن مری میں تھوڑی سی بارش اور وہ برف ہوئی اور لوگوں نے کی موت واقعی. اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ہاں، کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتے. میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آگئی تھی، لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ وہ کرتے ہیں. تو جتنے بھی مطلب وہ ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیے گا. اب دیکھیں، اس میں آپ کو 3-4 چیزیں پتہ چلیں گی. یہ کسی ٹک ٹاکر کی ویڈیو کا تجزیہ نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ قومی اور سیاسی اور سلامتی کے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ایک موضوع ہے. ایک تو اس نے آپ کو بتایا جی کہ کس طرح اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اعتماد آپ ذرا چیک کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی، بعد میں انہوں نے نہیں دہرایا بیچ میں کہ غریب لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن کہا جی کہ ویسے جو لوگ ہیں ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ٹک ٹاکر حریم شاہ جیسے اگر آپ بنیں تو آپ کے لیے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو اسٹیج میں بتا چکا ہوں کہ کس قسم کا آپ کو کردار پاکستان میں آج کل بننے کی ضرورت ہے سروائیو کرنے کے لیے. آپ کو کسی نہ کسی مافیا کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا ہے، آپ ریل اسٹیٹ کے ٹائکون بن جائیں، آپ ہزار اور کام کر لیں. تو پاکستان میں سروائیو کیا کرنا ہے؟ تو حریم شاہ نے آپ کو ایک نیا ماڈل بتایا کہ حریم شاہ جیسے اگر آپ بن جائیں اور ان جیسے کام کریں اور گربان سے پکڑ کے رگیدیں اس نظام کو، اور اس نظام کو اس کے اوقات یاد دلائیں، تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو بارڈر سے وہ آرام سے پھر کر کے نکل گئی. اس امیگریشن کے پروسیس سے اور اس اسکروٹنی کے پروسیس سے جو عام لوگوں کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دھر لیتا ہے اور لائنوں میں کھڑا کر دیتا ہے. کرنا چاہیے، لیکن جس تذلیل سے وہ ان کو گزارتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے وارن بھی کیا آپ کو کہ اگر آپ میں نہیں ہوں تو پھر آپ کو یہ کام نہیں کرنا. دوسرا آپ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا بتایا کہ پاکستان کے اندر سے پیسہ نکالنا کتنا آسان ہے. تھدے رکھے ہوئے ساتھ انہوں نے پاؤنڈز کے. ٹک ٹاکر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو حرکت ہے یہ قومی سلامتی کے اہم ترین معاملات کے دل تک جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، جس نے پاکستان کو طویل عرصے سے گرے لسٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. پہلے ہم وائٹ لسٹ کے اوپر تھے، لیکن اس کے بعد چونکہ پاکستان میں بڑا انقلاب آیا تو پھر گرے لسٹ کے اوپر رہے، تو پھر گرے لسٹ کے اوپر ہی رہے. اور ابھی بھی میرے سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے کہیں میں بلیک لسٹ کے اندر نہ ڈال دیں. اگرچہ پاکستان کے اندر انقلاب مکمل ہو گیا اور پاکستان کے اندر مٹی جو ہے وہ سونا بن گیا، لیکن پھر ہم گرے لسٹ کے اوپر موجود ہیں. بہت ساری کنڈیشنز جو ہیں، جس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ نے مقدمے درج کیے ہیں جو آپ کی لسٹوں کے مطابق کالعدم تنظیموں کے نمائندگان ہیں، یا دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی انتہا پسندی کے قریب ترین ہیں، جو آپ کی اپنی لسٹیں، ان کو پروسیکیوٹ کریں. ان کی کور ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہ جو پیسے کی آوت جاوت ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو جو ایسٹس موو ہوتے ہیں جس کے ذریعے دہشت گردی پھیلتی ہے، اس کے اوپر پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے. کبھی وہ افغانستان کے بارڈر کی بات کرتے ہیں، کبھی بتاتے ہیں جی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر سونا کس طریقے سے آتا ہے، اور سونا کس چیز کی پیمنٹ میں آتا ہے، اور سونا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. فورن کرنسی کے اوپر وہ بہت زیادہ تل ملاتے ہیں کہ فورن کرنسی آگے پیچھے موو کرتی ہے، ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہزار جو عام پاکستانی شہری ہے اس کے لیے تو اتنے نظام کے اندر لچھے ہیں
کہ اس کے اندر پھنس کے وہ ساری زندگی جو ہے وہ سانس کے بغیر اس کو گزارنی پڑتی ہے, یا وہ ہر پل جو ہے وہ مر مر کے جیتا ہے کہ میں کس نظام میں پھنس گیا ہوں, میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے, میں نے ایک کارپوریشن کا اکاؤنٹ بنا لیا, تو میں کس عذاب میں پھنس گیا. تو اسٹیٹ بینک نے اس کے لیے بڑی سخت قسم کی گائیڈ لائنز جاری کی. لیکن پیسے کو جو انڈاکومنٹڈ منی ہے اور جس کی آوت جاوت ہو سکتی ہے, اور نظام کے اندر جو بہت سارے چوہے خانے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر سے یہ پیسے نکل جاتے ہیں, وہ FATF کو بہت برا لگتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہے کہ آپ نے جو انلیگل ٹرانسفر آف ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے قدغن لگانی ہے, اور جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا مال متاع جو ہے وہ کیسے موو کر رہا ہے, تب تک ہم اس کو حتمی طور پر آپ کو وائٹ لسٹ کے اندر نہیں ڈال سکتے. اب یہ خاتون ہے جس نے اتنے تھدے رکھے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے یہ پاکستان سے پیسے لے کے گئی ہوں گی نا, یہی بتا رہی ہے آپ کو ویڈیو کے اندر کہ پاکستان سے میں پیسہ کیسا لے کے گئی اور پاکستان کی کرنسی کی وقت ہی کون نہیں رہ گئی, اتنے پیسے آپ دیں اور اتنے پیسے ملتے ہیں. تو ایک تو جو اس نے پیسے کنورٹ کروائے وہ کافی سارے زیادہ پیسے ہوں گے جس کے نتیجے میں اتنا بڑا تھدا آیا. پھر کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے فارن کرنسی خریدی ہوگی نا, تو پاکستان میں فارن کرنسی خریدنے کے اوپر جو عام لوگوں کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے وہ بھی بڑی واضح, اس نے اس سسٹم کو بھی بیٹ کیا. پھر اس نے پیسے جو ہیں وہ رکھے ہوں گے نا اپنے پاس, وہاں سے نکال کے لے کے گئی ہوگی, اور وہ پیسے جو ہیں آرام سے اب وہ دکھا رہی ہیں. تو وہ پیسے خاص حد سے زیادہ لینے, مارکیٹ سے خریدنے, اور تمام اسکروٹنی کے پروسیس سے, سیکیورٹی کے پروسیس سے نکالنے, اور اس کو پھر انتہائی فخر کے ساتھ اپنے قریب رکھ کے ڈسپلے کرنے تک اس نے نظام کی جڑوں تک کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ یہ اوقات ہے اس نظام کی. ٹک ٹاکر آتی ہے, پیسے اٹھاتی ہے اور وہاں پہ لے کر چلی جاتی ہے. اب اس کے اوپر کہتے ہیں جی ہم تحقیقات کریں گے. یہ تو ٹک ٹاکرز کے بعد حماقتیں بھی ہوتی ہیں. اب اپنے ساتھ اس نے جو ہے اتنا بڑا ایویڈنس رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر باتیں کر رہی ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر تحقیق ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو اگر وہ حماقت نہ کرتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واحد خاتون ہے جو ایسے, یا واحد فرد ہے, خاتون بھی نہیں کہیں, واحد فرد ہے جو ایسے پیسوں کو موو کر سکتا ہے؟ کتنے اور پیسے ایسے موو ہوتے ہوں گے اس نظام کے اندر سے؟ تو اس کے خلاف تحقیقات کرنے سے پہلے نظام کو خود یہ سوچنا چاہیے وہ کیسا نظام ہے جو تمام تر قدغن کے باوجود یہ الاؤ کر دیتا ہے کہ یہ کام یہاں سے ہو رہا ہے, اور وہ بڑے فخر سے بتا رہی ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں. اگر وہ کر رہی ہے تو ہزاروں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوں گے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس والے جب ہمارے ساتھ آرگو کرتے ہیں تو وہ کس بیس کے اوپر آرگو کرتے ہیں. تو ہم نے جب تک یہ لوپ ہولز پلگ نہیں کیے تو امبیرسمنٹ ہوتی رہے گی. لیکن اس کیس کے اندر امبیرسمنٹ اور بھی ہے. جو دو باتیں کہی ہیں اس خاتون نے اپنی ویڈیو کے اندر, وہ بھی بڑی زبردست ہیں. ایک تو پاکستان کی کرنسی کا جو حال ہوا ہے اس کے اوپر وہ واویلا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ تو جو ہے یہ تو اپوزیشن نے لانچ کیا. پتہ ہے حریم شاہ جو ہے کس کو سپورٹ کرتی ہے اور کس کے ساتھ تصویریں اس کی سب سے زیادہ. تو وہ بتا رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کی کرنسی کا کیا حال ہوا ہے. تو اس کے اوپر تو آپ آرگو نہیں کر سکتے. کرنسی کا تو بڑا برا حال ہوا ہے, اور بتا بھی رہی ہیں وہ کس طرح لہک لہک کر کے جی کیا کہتے ہوتے تھے اور کیا کیا. پھر پاکستان کے پاسپورٹ کی بھی بات کی کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا اہمیت. پچھلے چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لیکچر دے رہے ہیں دنیا کو, کہ دنیا کو میں نے یہ بتایا کہ آپ افغانستان میں یہ کریں تو دنیا نے یہ کرنا شروع کر دیا. دنیا کو میں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو کرونا کو ڈیل کرنا ہے, تو اب برطانیہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی میری بات کو فالو کر رہا ہے. تو ہم اتنے افلاطون ہیں کہ ہم دنیا کو جو بات کہتے ہیں دنیا کو ہم سکھاتے ہیں, دنیا ہم سے سیکھتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ دوسری دنیا کے پاس لائن لے کر میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں قرضہ بھی پلیز دے دے. تو جن کو ہم سکھا اور پڑھا رہے ہیں ان سے پھر ہم قرضے بھی لیتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں لائن کے اندر. لیکن اس بات سے قطع نظر, تو جس دنیا کو ہم سکھا رہے ہیں وہ دنیا ہمارے پاسپورٹ کی کیا وقت اصل میں ہمیں بتاتی ہے. یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. ٹاپ کے اوپر جو ممالک ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں جاپان آپ کو نظر آتا ہے, اس کے اندر آپ کو امریکہ بھی نظر آتا ہے, سوئٹزرلینڈ نظر آتا ہے, UAE بھی اوپر ہے. یہ تمام ممالک کی لسٹ آپ کے سامنے ہے. جو باٹم اینڈ کے اوپر ممالک ہیں ان کو بھی دیکھ لیں آپ. افغانستان ہے, سیریا ہے, عراق ہے اور پاکستان. یہ دنیا پاکستان کے پاسپورٹ کو کتنی ویلیو دیتی ہے. وہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا جی کہ میں نے دنیا کو پڑھایا, وہ پتہ نہیں کس دنیا کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور ہم کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں.
حریم شاہ کی اس ویڈیو کے اوپر حریم شاہ کے اوپر غصہ کرنے سے پہلے وہ تحقیقات ہونی چاہیے کیسے ایسے ہو گیا، لیکن حریم شاہ کے اوپر غصہ نکالنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ نظام کس قسم کا کیسے آپریٹ کرتا ہے۔ یہ آئینہ بہرحال اس خاتون نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھا دیا۔